بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر عوام کی بس ہو گئی ہے، اور آج جس طریقے سے پورے پاکستان کے طول و عرض میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے، کراچی سے لے کر مظفر آباد تک، خیبر سے لے کر کوئٹہ تک آج پورے بازار بند رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی الارمنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ آج جس طریقے سے یہ احتجاج ہوا ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر اس کا کیا امپیکٹ پڑنے جا رہا ہے، یعنی اور کمیونٹیز جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہونے جا رہی ہے، اور نگران حکومت کے بس سے یہ بات باہر نکلنے جا رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ 28 فروری کو الیکشن کی ایک متوقع تاریخ سامنے آئی ہے، اور عمران خان کی زندگی کو کس طرح خطرے کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ سرکاری ٹی وی پر عطا تارڑ کی جو پریس کانفرنس چلائی گئی ہے، اور واٹس اپ صحافیوں کو کیا پیغام دیا گیا ہے اور کیا وہ عبارت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں، فوج طلب کر دی گئی ہے، اور اس وقت لاکھوں لوگ وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر میں نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہے۔ انتہائی عام ویڈیو ہے، امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ کو علم ہے کہ عمران خان نے ایک وقت تھا جب خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جب یہ تحریک انصاف کی مقبولیت دیکھ رہے ہیں، رجیم چینج آپریشن کا جو ایک منصوبہ تھا وہ عوام نے ناکام بنایا، چونکہ جب بھی کوئی وزیر اعظم نکلا ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ عوام نے رزسٹ کیا ہے، پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ بالکل ایک انہونی ہوئی ہے، لیکن اب جو ہے انہوں نے کہا کہ مذہب کارڈ استعمال کریں گے، چند جملوں کو ادھر ادھر کر کے، تو بالآخر وہی ہوا۔ وزیر آباد کے اندر جو ہے وہ عمران خان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس شخص نے بتایا کہ اس کا ایک مذہبی جماعت سے تعلق ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح اس کیس کو ادھر ادھر کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جو معاملہ ہے وہ پوری طرح اسی طرح کا ایک سین نظر آ رہا ہے۔ میں پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ ذاتی طور پر میں اس کو تحریک انصاف کا بلنڈر سمجھتا ہوں۔ اگرچہ پروفیشنلی آپ کسی بھی وکیل کو ہائر کر سکتے ہیں، جیسے کل کو خواجہ حارث جو ہے وہ نواز شریف کو ڈیفینڈ کر رہے تھے 2018 کے اندر، 17 کے اندر، لیکن آج وہ عمران خان کے وکیل ہیں۔ عظما بخاری کے جو والد ہیں وہ ایک زمانے کے اندر ریمنڈ ڈیوس، بلیک واٹر کا، پاکستانیوں کا جو قاتل تھا، اس کے وہ وکیل تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اس پر کمنٹ کر رہی ہیں۔ پھر جو صحافیوں کا طبقہ ملامتی ہے، سب سے پہلے میرے منصور نے اس پر ولاگ کیا، پھر ایک باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ ایک کمپین کی گئی، اور عطا تارڑ کی جو پریس کانفرنس پی ٹی وی پر نشر کی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار نے باقاعدہ سربراہی کی ہے عمران خان کی جان کو خطرے میں ڈالنا، چونکہ جب مذہب انوالو ہوتا ہے، آپ کسی کو یہودی ایجنٹ بنا دیتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے اس طرح کا امیج دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کی ہے انہوں نے، جو مصطفیٰ نواز کھوکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سطح تک گر چکے ہیں کہ یہاں پر اپنے مخالفین کو وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی دشمنی میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب اپنے حریف کو مذہب کی آڑ اور لوگوں کے جذبات بڑھا کر گرانا چاہتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے الزامات کے نتیجے میں کیسے کیسے اندوناک واقعات ہوئے۔ اگر ان بے بنیاد الزامات کی ترویج اس سطح سے ہوگی تو عام لوگوں سے کیا گلہ شکوہ ہے۔ یعنی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح سرکاری چھتری کے نیچے پی ٹی وی پر ایک پریس کانفرنس نشر کی گئی، تو اس کا ایک بڑے جو گہرے اثرات ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں، کہ شاید عمران خان کو یہ تاثر بن رہا ہے کہ ویسے نہیں گرایا جا رہا، عوام کا مقبول لیڈر ہے، تو اب اس طرح کا جو کھیل ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر ایک تو جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ عمران خان کے خلاف جو عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے لمبی چوڑی باتیں کی، اور جو عبارت لکھی ہوئی تھی غریدہ فاروقی کے پاس اسی کو انہوں نے پڑھا، اور باقی جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی اور کچھ ٹاؤٹ صحافی ہیں، وہ صحافی نہیں ہے، بیسیکلی ٹاؤٹ ہیں، جو ان کا رجیم چینج کے بعد کردار قوم کے سامنے آیا ہے۔ اب غریدہ جو ہے، آپ کو علم ہے شہباز شریف کی بڑی پسندیدہ صحافی ہیں، اب وہ کہتی ہیں کہ تحریک انصاف کا ایک اور فیصلہ جس کا دفاع ناممکن۔ اب یہ تھوڑا سا جملے آپ دیکھیے گا، چیئرمین تحریک انصاف نے سلمان رشدی کے وکیل بیرسٹر جیفری ریبرسن کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ تحریک انصاف نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے جیفری کو وکیل کرنے کی توثیق کر دی ہے۔ جیفری کوئن کونسل نے اسلام مخالف توہین امیز کتاب شیطانی آیات، دا سٹینک ورسز کے بدنام زمانہ مصنف
سلمان رشدی کے خلاف لائے گئے توہین رسالت کے مقدمے میں ملعون رشدی کا دفاع کیا۔ اب یہ وہ خاتون ہے جس کو مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب سے بیزار طبقے سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے۔ یعنی جو عمران خان نے ایک مرتبہ پردے کے حوالے سے تلقین کی تھی، تو یہ اسلام کے قرآن مجید کے بنیادی مسلمات میں سے پردہ ہے، جو حکم ہے، یہ پردے کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے خلاف نعوذ باللہ وہ اس کی وکالت کرنے آ گئی تھی، اور یہ اس طبقہ ہے یعنی جاہلانہ سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے۔ لیکن اب دیکھیے اس کو بھی وہ مذہب کا کارڈ وہ بھی استعمال کر رہی ہے عمران خان کے خلاف۔ سلمان رشدی کا دفاع کیا، بلکہ شاتم رسول کو اپنے گھر میں چھپا کر رکھا ہے۔ اس بات کا اعتراف جیفری نے خود اپنے لکھے گئے مقالے میں کیا ہے، اور اس کے اندر مزید اس نے کہا کہ کس کس کو انہوں نے جو ہے وہ جیفری نے کیا ہے۔ اب یہ باتیں جو ہے وہ کی ہیں جو ہے وہ عطا تارڑ نے۔ عطا تارڑ کا جو ہے وہ اب کیا مذہب سے وہ کہتے ہیں کہ وہ وضع قطع تو ہے، مسلمان ہے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اس کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف۔ لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، بہت سارے دوستوں نے کہا کہ نہیں، پروفیشنلی وکیل ہائر کرنے کے اندر کیا حرج ہے۔ ایک عمران خان کا جو ہے وہ پرانا کلپ بھی شیئر ہے، اور اکثر انہوں نے بتایا کہ سلمان رشدی جس تقریب میں جا رہے تھے اور ان کو پتا چلا کہ یہ ملعون گستاخ رسول گستاخ رسول جو ہے وہ اس تقریب میں ہے، تو وہ انہوں نے اس کے اندر شرکت نہیں کی۔ اب ایسے بندے کا کوئی بایو ڈیٹا تو کوئی اور پورے عالم مغرب میں ایک وکیل بھی آپ کو نہیں ملا۔ یہ عمران خان کی اس ٹیم کا بہت بڑا بلنڈر ہے۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے اس طرح کی حساس چیزیں، چونکہ کوئی کرسچن ہوتا، کوئی اور ہوتا، مطلب ہے وہ ایشو نہیں ہے، مذہب ایشو نہیں تھا، لیکن ایک ایسا خبیث الفطرت شخص جس کا دفاع بے شک وکیل کے طور پر کیا، لیکن وہ دفاع نہیں بنتا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹیم کا بلنڈر ہوتا ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان حساسیت کو دیکھتے نہیں ہیں، جنہوں نے یہاں تک جو ہے یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، اور اب بھی اس کی جو وکالت ہے وہ واپس لینی پڑے گی، یہ لینی چاہیے۔ اس کو اس طریقے سے جو ڈیفینڈ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو پورے پاکستان کے اندر جو شہری نکلے ہیں، جس طریقے سے کراچی سے لے کر خیبر، آزاد کشمیر، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر تو خیر اور ماحول ہے، اور جس طرح لوگ نکلے، شٹر ڈاؤن ہوا، اب کاروبار کا بھی نقصان ہوا، لوگ پھر جلسے کر رہے ہیں، ریلیاں کر رہے ہیں، اس کے اندر جماعت اسلامی کا بہت بڑا رول ہے، اس کے اندر تحریک انصاف کا بڑا رول ہے، جو جھنڈے کے تحت تو شرکت نہیں کر سکتے، لیکن عام پاکستانی کمیونٹی، خاص طور پر تاجر تنظیمیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے تقریباً ایک دہائی کے اندر، 10 سال کے اندر اتنی بڑی ہڑتال نہیں ہوئی، شاید اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے ہوں، جس کے اندر اس طرح پورے ملک کو بند کر دیا گیا ہو، یعنی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ غربت سے تنگ آ چکے ہیں، بجلی کے بلوں سے تنگ آ گئے ہیں، ڈیزل اور پیٹرولیم پرائسز کی جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے وہ ان کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے، وہ اس نظام سے اب جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ وہ خاؤ قبائل، زرداری شریف مافیا پچھلے 17 مہینے کے اندر جو تباہی اور بربادی کی ہے، اور جو ڈیل کے تحت ان کو حکومت دی گئی ہے، اور طاقتور حلقوں کے خلاف ان کے جو جذبات ہیں بعض پروگراموں کے اندر وہ بڑے واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اس کو مزید جلتی پر تیل نگران حکومت ڈال رہی ہے کہ بھائی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو آئی شاید آپ کی کھال اتارنے کے لیے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ بھی ہے۔ تو جس نے کرپشن کی، چوری کی، ڈکیٹی کی، اس کے اصل مجرمان وہ ہیں جو ڈیل کے تحت چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو اس قوم پر مسلط کرتے ہیں، اور قوم اب اسی طرف جا رہی ہے۔ پھر جو ججز، جرنیل، اور جن کو مراعات ملتی ہیں، یعنی مراعات جینون تو ملنی چاہیے، ظاہر ہے وہ اتنے منصب پر ترقی کے بعد پہنچتے ہیں، لیکن بجلی جو فری ہے، جو چوری کی بجلی بھی پڑتی ہے، اور کشمیری اس پر رو رہے ہیں۔ تو یہ آج کا جو احتجاج ہے وہ جس طرح الیکٹرانک میڈیا نے، پرنٹ میڈیا کو ہدایات ہیں کہ آپ نے اس کو زیادہ نہیں دکھانا، پھر پاک بھارت میچ ہے اس کے اندر گم ہونے کے باوجود سوشل میڈیا پر میں سمجھتا ہوں آج یہ احتجاج اس طریقے سے ہوا ہے، اتنا عام ہوا ہے، لوگوں کو پتا چلا ہے کہ پاکستانی قوم آہستہ آہستہ اپنے حقوق کے لیے بیدار ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ پرامن احتجاج جو ہے وہ ہونا ایک جمہوریت کا حسن ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اصل چیز رکھتا ہوں، وہ ہے گلگت بلتستان کے اندر، اس کے اندر فوج طلب کر لی گئی ہے، حالات انتہائی کشیدہ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ 1988 کے اندر ضیاء الحق کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ دہشت گرد فرقہ وارانہ قسم کے جو جتھے ہیں
وہ داخل کیا گیا گلگت بلتستان کے اندر، جو تاریخ بتاتی ہے، اور اس کے مطابق وہاں دہشت گردی کی گئی اور بہت ہی بھیانک قسم کا جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کا قتل عام ہوا تھا اس وقت۔ اور وہ سوالات اٹھتے رہے کہ 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ جو مسلح لشکر ہے اسلحے سمیت ٹرکوں کے اندر کس طرح پہنچا، کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، اس کی آج تک انکوائری نہیں ہوئی، لیکن اس کے اندر ضیاء الحق جو ہے فرقہ واریت کا جو بیج بویا انہوں نے، وہ آج بھی ان کا جو ہے وہ نامہ اعمال کے اندر پوری قوم شامل کرتی ہے۔ ایم کیو ایم کا تحفہ دیا گیا، اور یہ جو ہے یہ تحفہ جو ہے ان کا ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر 60-70 لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھی، اور پھر سینکڑوں لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مکان جلائے گئے، لوگ جلائے گئے، اور اس طرح کے الزامات ہیں۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ سٹی جگلوٹ، بونچی، پڑی، بنگلہ، سکوٹ، جلال آباد، وہ بہت سارے جو ہے وہ اس کے اندر متاثرین تھے، اور بڑی ڈیٹیل ہے اس کی۔ 1988 کے بعد اب درمیان کے اندر آپ کو یاد ہے پاکستان کے اندر بھی جب افغان جنگ پاکستان نے لڑی اور امریکہ کے اعلی کار کے طور پر ہم استعمال ہوئے، اور اس کے اندر رشیا کے خلاف، تو ہم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، جب جنگ ختم ہوئی تو وہ قبائل آباد ہوئے سرحدی علاقوں پر، پھر اور کام نہیں تھا تو دہشت گردی کی طرف، فرقہ واریت کی طرف معاملات بڑھے، پھر شیعہ دیوبند تصادم۔ یہ اصل میں جو اہل سنت ہے وہ ایک وسیع مکتبہ فکر ہے، لیکن یہ خاص طور پر میں کسی مسلک کو ٹارگٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ چند جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا تعلق مکتبہ دیوبند سے ہے۔ تو وہ جو جماعتیں ہیں اور اہل تشیع کی بھی کچھ ایسی جماعتیں وجود میں آئیں جو ایک آپس کے اندر جو ہے ان کی وہ لڑائی شروع ہو گئی، اور ہم نے ریاض بصرہ اور اسحاق اور بڑے بڑے نام جو ہے اس کے اندر ہم نے دیکھے، قتل و غارت شروع ہوئی۔ اب ایک مرتبہ پھر جو ہے آپ کو علم ہے کہ چند دن پہلے ایک بل پیش کیا گیا جو صحابہ کرام کی حرمت کے نام پر سزائیں کچھ اضافہ کیا گیا، کچھ اور چیزیں اس کے اندر تھی، تو اس پر اعتراض کیا گیا۔ بعض چیزوں کے معاملات کے اوپر اختلافات ہیں، اب وہ گالم گلوچ، تضییق، اور وہ تو پہلے بھی قانون موجود ہے، وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے، تو سزا بڑھائی گئی۔ اب اس تناظر کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جو لوگ زیادہ وہ گستاخی نہیں کرتے، مثلا گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا، ان کی زبان غلط بیانی کہہ سکتے ہیں آپ، اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں، تو اس کو بھی بنا کے تو ایک مذہبی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ موجودہ یہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت آئی، لوگ پہلے بھی نون لیگ کی حکومت تھی، امن کے ساتھ رہ رہے تھے، یہ فرقہ وارانہ فسادات ختم ہو گئے تھے، لیکن دوبارہ جو ہے یہ فسادات شروع ہوئے ہیں، اور یہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ سینٹ کے اندر بل آنے کے بعد علامہ شیخ باقر الحسینی ہے ایک اہل تشیع کے، انہوں نے کچھ وہ پروجیکٹ بھی کرتے ہیں، ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں، ان پر ایک ایف آئی آر درج ہوئی۔ یقیناً مجھے نہیں پتا انہوں نے جملے کیا بولے، بہرحال جڑا والے واقعے کے بعد 10 دن بعد یہ وقوع ہوا۔ چلاس، اپر کوستان، یہ جو علاقے ہیں یہاں پر چونکہ دیوبند یا اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کی اکثریت ہے، تو یہاں پر گرفتار کرنے کے لیے مظاہرے کیے گئے، راستے بلاک کر دیے گئے، ایک ماحول پیدا ہوا، مقدمہ پھر درج ہوا، پھر گرفتاری کے لیے جب کہا گیا تو دوسری طرف سکردو اور باقی جو علاقے ہیں وہاں چونکہ شیعہ کمیونٹی کی اکثریت ہے، ادھر یہ لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں، ادھر وہ لوگ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جمع ہو گئے، تو ایک فرقہ وارانہ ماحول، روڈ بلاک ہونا، سڑکیں بند، ٹورزم جو ٹورز گئے ہوئے تھے ٹورسٹ وہ وہاں پہ پھنس گئے، اسٹوڈنٹس جو ہے ان کے تعلیمی ادارے بند ہو گئے، تو ایک عجیب قسم کا جو ماحول ہے، 25 لاکھ بندہ ہر سال سیاحت کے لیے جاتا ہے، تو اب یہاں پر ایک ایسا فرقہ وارانہ ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ اب اس ماحول کے تناظر کے اندر حکومت اور ریاست چونکہ سوئی رہتی ہے، اس کو پہلے وہ دیکھتے ہیں آگ لگے، پورا معاملات جو ہے وہ اس نیج پہ پہنچے، تو پھر وہ پہنچے۔ اب جو ہے وہ انتظامیہ کے معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور انتظامیہ نے اب پاک فوج کو طلب کیا ہے، اور اب اطلاعات کے مطابق پاک فوج جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، دفعہ 144 نافذ ہو چکی ہے، مہنگائی پر بھی احتجاج ہو رہا ہے، اور ادھر جو ہے وہ فرقہ وارانہ آگ جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ ریاستی سطح پر فرقہ واریت کو ایسے ہی ہوا دی جاتی ہے جیسے آج عطا تارڑ جیسے لوگوں کو ٹی وی پہ کوریج دے کے عمران خان کی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ سیاسی اختلافات چلتے رہتے ہیں اور ان چیزوں پر ڈیبیٹ بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن فرقہ وارانہ فسادات اور یہ جو آگ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاکستانیوں کو محفوظ رکھے۔
تو یہ اس وجہ سے فوج کو طلب کر لیا گیا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.